نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لم یکن ھذا الورى وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین قضوا بالحق وکانوا به یعدلون وعلی اولیاء الہدی۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایسے جو اشعار ہم کہتے ہیں وہ اشعار آپ لوگ بھی یاد رکھ لینا، یاد رکھ لے کے اس کو اپنے گھر والوں کے سامنے سنانا، دوست احباب کے سامنے سنانا۔ کیا ہوتا ہے، یہ ایسے اشعار گنگنانے سے اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن سرکار کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت کوئی خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت ٹکرا رہی ہے تو ہوشیار انسان یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کرے اور دوسرے کی محبت کو اور دوسرے کی خاطرداری کو، دوسرے کے ساتھ تعلق کو، اپنے لین دین کے معاملے کو، یہ ساری چیزوں کو بالکل ہٹا دینا چاہیے۔ اسی کا نام حقیقت میں ایمان کامل ہے۔ ورنہ پھر کیا ہے، بس ہے ایک انسان ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، جیسے ایک جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے۔ جانوروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، وہ ویسی زندگی نہیں ہونا، انعام کی طرح، چوپایوں کی طرح نہیں، بلکہ حقیقت میں انسان کی طرح ہماری۔ اب وہ انسان کی زندگی گزارنا ہے تو کیسے، تو قرآن پر غور کرنا چاہیے۔ اب پورا قرآن تو آپ غور نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ چند مخصوص قرآن کی آیتیں، چند احادیث شریفہ پیش کرتے ہیں، تو کم از کم اس کو تو ذہن نشین کرنا چاہیے اور قرآن کے مفہوم کو، حدیث کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ تو آج ایک آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب کائنات کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ ایک مکمل آیت ہے۔ اب اس میں اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں، قل، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، کہ تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، و اخوانکم، تمہارے بھائی اور بہنیں، و ازواجکم،
تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، خاندان، قبیلہ، واموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ مکانات۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پر ہر چیز کو کھلا کھلا بیان کر دیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ پورے رشتے ناتے ہمارے زندگی کے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیے ہیں۔ شعبہ زندگی میں رشتے ناتے، دوست احباب سے بڑھ کے جو رشتے داریاں ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ مال کے تعلق سے، پھر اس کے ساتھ مکانات کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ احب الیکم، یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہے تمہارے پاس۔ احب الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ تمہاری محبت ان کی ہے، ورسولہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ان چیزوں کی محبت ہے، وجہاد اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ فتربصوا وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک تو اللہ کا عذاب ہے، پھر ہدایت سے محرومی ہے۔ تو یہ جتنے رشتے ہیں، باپ دادا کے رشتے، آل اولاد کے رشتے، بھائی بہنوں کے رشتے، کنبہ خاندان میں جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، یہ ساری رشتے، یہ سارے تعلق داریاں اور مال، تجارت وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کی کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے، راہ خدا میں جہاد کرنے کا معاملہ آ جائے، تو پھر مال کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کے نقصانات، ہمارا گھر لٹ جائیں گا، ہم کدھر جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ رشتے کٹ جائیں گے، کٹ جانے دیجئے، رشتوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا قریبی ہی رشتہ کیوں نہ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اتنی عظمت ملی ہے اور کامیابیاں ملی ہیں، وہ اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اور یہ ان کا مطمع نظر تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور پچھلی زندگی کا واقعہ بتلا رہے ہیں کہ ابا جان فلاں جنگ میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اور جنگ زوروں پہ تھی، تلواریں نکلی ہوئی تھی آپس میں، اور تلواریں اپنا اپنا فن دکھا رہی تھی، تو ایسے وقت میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے، آپ کی توجہ میری طرف نہیں تھی اور میری توجہ آپ کی طرف تھی، میری تلوار تھی اور آپ کا جسم تھا، آپ کا سر تھا، اگر میں چاہتا تو آپ کے جسم کو ڈھیر کر دیتا، آپ کی گردن کو اڑا دے سکتا تھا، مگر باپ ہونے کا مجھے خیال آیا، باپ ہونے کا خیال آیا، میں نے ہاتھ کو روک لیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا کیا بیٹا، نہیں تو تم آج افسوس کرتے تھے، یہ تو اچھا ہوا تم ایک بڑے گناہ سے بچ گئے۔ اس طریقے سے دل لبھانے والی، ایسی پیٹھ تھپکنے والی بات نہیں کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کفر تھا، تمہارا وہ کفر تھا جو باپ ہونے کا خیال سامنے لایا، تمہارا ہاتھ رک گیا، اور اگر اس وقت تم میری زد میں آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا حقیقہ بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ میرے رسول کا دشمن ہے اور تمہارا سر قلم کر دیتا۔ اسی لیے تو آج افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ اکرام کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور عظمت کا معاملہ آ جائے۔ آج ہماری سوچ ہے یہ، آج یہ فکر ہے ہماری، آج ہم جو سو رشتوں کے تعلق سے سوچتے ہیں، جب کوئی وہابی، چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، تو رشتے ہیں تو رشتوں کو پہلے غور کرتے ہیں، بعد میں ایمان کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، پہلے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ارے جب رسول کا وفادار نہیں ہے تو پھر اس سے کیسے ہاتھ ملانا، ہم اس سے کیسی دوستی جو رسول کا وفادار نہیں ہے۔ بار بار ہم سنتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کی نمازیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ان کا تقوی آ جاتا ہے، ان کا زہد آ جاتا ہے، اور ان کی مسجدوں سے لگاؤ، یہ ساری چیزیں جو سو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب حب نبی اگر دل میں نہیں ہے تو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو تربیت دو، تم سکھلاؤ اپنی اولاد کو تین چیزوں کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز کیا سکھلانا ہے؟ حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سکھلاؤ۔ سب سے پہلے بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ نبی کی محبت سکھلانا ہے۔ حب نبیکم وحب اہل بیتہ، پھر اس کے بعد نبی کے جو گھر والے ہیں ان کی محبت سیکھنا ہے، اہل بیت کی محبت۔ اب یہاں پر اہل بیت سے مراد یہ رافضیوں کی جو بیان کردہ ہے وہ اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات ہے، پھر اس کے بعد آل اولاد، چچائیں وغیرہ، سب یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کے تعلق سے محبت ہونا چاہیے۔ حب نبیکم حب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ جب یہ دو چیزیں سکھلا دیے تو دیکھیں ترتیب، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی ہے۔ پہلے نبی کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، اس کے بعد وقراءۃ القرآن، اس کے بعد تم قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کوئی وہابی رہنے دو، کچھ بھی رہنے دو، نہیں بھائی میں خالی قرآن پڑھا لے رہا ہوں۔ نبی یہ ترتیب نہیں بتائے، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ ارے قرآن اچھا پڑھتا بھائی، وہاں پہ وہ مدرسہ بڑا اچھا ہے بھائی، وہاں پہ حفظ کرا لیں گے، ہم گھر میں سدھار لیں گے، گھر میں سدھار سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ کے وہ آپ کو بگاڑ دیتا ہے، آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ نے تو یہ سوچے تھے کہ حافظ قرآن بن جائے گا، عالم بن جائے گا، اور گھر میں سب کچھ ہوتا رہے گا، فاتحہ نیاز وغیرہ۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ وہابیوں کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد صحیح العقیدہ سنی مسلمان بچہ بنتا ہے، یہ بہت کم۔ مگر اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے وہ بد عقیدہ ہو جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا۔ اور وہ بھی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، تو اسی جگہ۔ مگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھنا ہے کہ حب نبیکم، سب سے پہلے نبی کی محبت دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی مدرسے میں آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کسی بھی مسجد کو بھیج رہے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں کا امام، وہاں کی مسجد میں نبی کی محبت صحیح طریقے سے سکھلائی جاتی ہے یا نہیں، نبی کی عظمت بیان کی جاتی ہے یا نہیں ہے، وہاں پر فاتحہ نذر و نیاز کی باتیں کی جاتی ہے یا نہیں ہے، درود و سلام سلام باقیام وہاں پر ادا ہوتا ہے یا نہیں ہے، نبی کی عظمت کا معاملہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہیے شروع میں۔ شروع میں یہ سوچتے ہیں نہیں بھائی کچھ بھی ہو، بہت پریشان تھے بھائی، اب تو نمازی تو بن رہا ہے، مسجد کو جا رہا ہے، یہ سوچ رہے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث کی رہو، وہ کس کی بھی مسجد رہو، یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے، وہ پلٹ کے آ کے آپ کوئی شرک کا فتویٰ، آپ کے باپ دادا کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ کیوں بولے وہی سکھایا گیا، جبکہ مومن موحد پھر جو ہے سو شرک کا فتویٰ۔ تو یہ کیوں کہ آپ کی ہماری جو غفلت ہے اور جو ہمارا خیال ہے غلط خیال، اسلام سے ہٹ کے ہم جو خیال جما لیے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہم نے جو خیال بنا لیے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج آپ ہی کو وہ بچہ آپ کے خلاف فتوے، اور آپ اگر سمجھدار ہیں، واقعی تعلیمی یافتہ ہیں، مسلک کو سمجھے ہیں،
تو آپ اس کی بات کو نہیں مانتے، مگر آپ خود اگر مسلک کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں تو اس کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ بھی وہابی ہو جاتے ہیں۔ اب جب عظمت ہی نہیں ہے، وہابیوں کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر کیا سارے کا سارا نقصان، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں فائدے میں ہوں، میں فائدے میں ہوں، تو یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو جیسے منافقین کے تعلق سے کہا گیا، پہلا پارہ دوسرا رکوع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ زیادہ قرآن کے پارے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا پارہ دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کو یہ فتویٰ دو گے کہ شدت پسندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہے گے کہ یہ کیا ہے، ایمان والوں کو ایمان والا نہیں کہہ رہا ہے اللہ، جیسا ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ارے بھائی وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ روزے رکھنے والے ہیں۔ ہاں، آپ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں نہیں بیٹھنا، فرقوں میں نہیں بیٹھنا۔ ارے فرقوں میں بٹے کیوں، پہلے یہ سوچو، فرقوں میں بٹے کیوں، کس وجہ سے فرقے بنے ہیں؟ فرقے بنے ہیں رسول کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے، فرقے بنے ہیں صحابہ کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے، فرقے بنے ہیں اولیاء اکرام کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب یہ بیماری کو ہٹا دو تو پھر سب متحد ہو جائیں گے۔ بیماری ویسے کی جیسے کی ویسی ہے، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں متحد ہو جاؤ کلمے کی بنیاد پہ۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے کو الزام مت دو، یہ الزام جا کے اللہ کو بھی لگے گا، یہ الزام اللہ کے رسول پر بھی جا کے لگے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ رسول ایسی تعلیم دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ایسے ہی ہوا، ایک عالم صاحب کے پاس کچھ لوگ آ کے بولے کہ ہمارے کنویں میں کتا مر گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو عالم صاحب بولے ٹھیک ہے، پورا پانی خالی کر دو۔ بولے کہ پورا پانی خالی کر دو۔ اس کے بعد پورا پانی خالی کر دیے۔ پورا پانی خالی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حضرت کے واسطے بھی پانی لائے، دیکھے تو اس میں سڑی بدبو آ رہی، بالا نظر آ رہے ہیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ بولے کہاں کا پانی ہے؟ بولے حضرت وہی کنویں کا جو آپ خالی کر دو بولے تھے۔ تو بولے پورا خالی کر دیا؟ اور پورا خالی کر دیے، تو پھر یہ بال کہاں سے آ رہے ہیں، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بولے کتا تو اسی میں ہے حضرت، آپ نے تو کتے کو نکالنے کے لیے نہیں کہا تھا، پانی نکالنے کے لیے کہا تھا۔ تو ایسا حساب کچھ ہمارا ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا اگر اتحاد ہونا ہے تو پہلے بغض جو ہے، عداوت وہ ہے، وہ بغض کا، عداوت کا، توہین کا جو کتا ہے اس کو نکالو، اس سے توبہ کرو، پھر اس کے بعد خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، بغض تو باقی ہے نبی کے ساتھ، توہین مصطفیٰ تو کر رہے ہیں، صحابہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں، اللہ والوں کو جو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ دل میں یہ کمینہ پنا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جاؤ۔ اور بعض چینل والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ارے سب ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک کیسے ہو سکتے ہیں یہ بتائیے؟ سب کے خیالات الگ، عقائد الگ، سب الگ ہے۔ اللہ کے رسول 73 فرقے بتائے ہیں، ایک جنت میں ہے اور 72 جہنم میں ہیں۔ تو 72 جہنم میں جانے والوں کو تم ایک بنانے والے ہو؟ رسول تو جو سو الگ کر دیں اور تم ایک کہہ رہے ہو، اور بولے کلمے کی بنیاد پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، کیا وہ روزہ رکھنے والے نہیں تھے، زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، حج کرنے والے نہیں تھے؟ سب کچھ خوبیاں جو سو عمل کی سب کچھ تھی، مگر اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو ان کے خیالات کو، ان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وما یخدعون، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے نہ ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور جو سو اس کا احساس بھی انہیں نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کے مرض میں اور اضافہ کرتا ہے۔
اب ایک ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھائی شوگر پیشنٹ ہے تو بھائی آپ شوگر سے احتیاط کرو، یہ دوائیں لکھو، اور اس کے بعد بھی اگر جو صاحب سر کرے نہیں میں دوا بھی کھاؤں گا، شکر کی چیزیں بھی بہت زیادہ کھا لوں گا، احتیاط کروں گا، احتیاط ہی نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر بولتا ہے وہ گولیاں بھی نہ کھاؤ اور کھاتے جاؤ، جتنی شوگر کھانا ہے تمہارا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، جب وہ راستے پہ نہیں آنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ مگر اضافہ فرمانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت برپا کرو، بگاڑ مت پیدا کرو، فساد مت برپا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہاں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم سدھارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہیں، اصلاحی نہیں ہے۔ آج یہی ہے نا، ان سے بھی دیکھیں یہ بولتے ارے بھائی ہم نماز سکھانے والے ہیں، ہم قرآن سکھانے والے ہیں، ہم اسلام سکھانے والے ہیں، ہم صحابہ والا کام کر رہے ہیں، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ والا کام، نبیوں والا یہ کام ہے کہ نبی کی عظمت نکالیں، صحابہ کی عظمت کو نکالیں، صحابہ کی جو عظمت کے واقعات ہے اس کو بیان نہ کریں اور توہین مصطفیٰ کرتے جائیں۔ آج ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا المیہ ہے، کوئی کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، مجوسی، خیر مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی بھی ہو، کچھ تھوڑی بھی گستاخی کرا تو ہم جو ہے سو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اٹھانا بھی چاہیے، مگر اپنے صفوں میں جو گستاخ ہیں، کتابوں میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن کے ترجمے میں گستاخیاں کی ہیں، حدیثیں پیش کر کے گستاخیاں کی ہیں، ان کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ بولے تو کہتے ہیں ارے بھائی انہوں جب دیکھو فساد کی بات کرتے، انہوں بگاڑ کی بات کرتے، ان کو نکالو، پہلے ان کو نکالو، ان کو نکالو۔ آپ دیکھیے کہ یہ سیاسی جماعتیں بھی جتنے ہیں سب وہی یہی بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ بولے تو ہمارے ارے آپ سیاسی جماعت ہے نا، ٹھیک ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کا بھی پرچم ایک ساتھ ان کا بھی پرچم لے کے نکلتے نہیں نکلتے، اگر ادھر کا ادھر گیا تو اتنا دکھاتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو تقریروں میں دیکھیں آپ سنتے ہیں کہ منافقین ان کے زبان سے میر جعفر، میر صادق ہماری صفوں میں ہیں، منافقین ہماری صفوں میں ہیں۔ ارے سیاست کے معاملے میں تو اتنی شدت، اور مذہب کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، مسلک کے معاملے میں وہاں پر جو ہے سو خاموشی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے کو جو پریشان کرنا اور ہمارے کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فسادی یہ ہیں، یہ اصلاحی نہیں ہے، فسادی ہیں یہ۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا، جیسے کہ لوگوں نے ایمان لایا، اور لوگوں نے صحابہ نے ایمان لایا۔ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوفوں نے ایمان لایا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ لوگ صدیق اکبر کو بیوقوف کہتے تھے، فاروق اعظم کو بیوقوف کہتے تھے، عثمان غنی کو بیوقوف کہتے تھے، علی مرتضیٰ کو بیوقوف کہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کو بیوقوف کہتے تھے۔ جتنے صحابہ، جتنے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو بیوقوف کہتے تھے، اپنے کو جو عقل مند، روشن خیال۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم عظمت کے واقعات سناتے ہیں، عظمت کے باتیں سناتے ہیں، ارے یہ کیا بیکار کے جو سب فسادی باتیں۔ آج کل روشن خیالی کی ضرورت ہے، ہم دیکھو سب کو جو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یا ایسا نہیں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ آخر اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کس کو کہہ رہا ہے؟ کون سا جو ان کا اسوہ تھا اور کون سا ان کا عمل تھا؟ اور جس کو منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیوقوفوں سے کا ایمان لائیں، تو وہ کیا چیز تھی؟
وہ صحابہ کی وہ چیز تھی کہ سرکار کی عظمت میں بہت زیادہ منہمک رہتے تھے، صحابہ کی عظمت میں ہمہ تن جو ہے متوجہ رہتے تھے۔ ایک روایت میں آیا حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بنا کر مکہ شریف گئے تھے، اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ کفار کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سفیر بن کے آئے تھے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے کردار کو دیکھا، حضور کے ساتھ جو صحابہ کا کردار ہے اس کو دیکھا، تو جانے کے بعد کہنے لگے کہ میں خالی اس ایک جگہ کا تمہارا سفیر نہیں، میں تو دنیا گھما ہوں، قیصر و کسریٰ گیا ہوں، بڑے بڑے ملکوں میں گیا ہوں۔ ذرا میں آپ کی توجہ ادھر توجہ مت دیجیے، یہ آتے رہتے اسٹیشن ملتے رہتے، آپ توجہ میری طرف رہنا چاہیے، نہیں تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا، آپ ادھر ہی توجہ رہا، ایسا یہ آتے رہتے آوازیں۔ جب ہم سرکار کی عظمت کی بات سن رہے ہیں تو کسی اور طرف ہماری توجہ نہیں جانا چاہیے، اس سے آپ کا ہمارا معیار معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے سو کتنا عظمت کو سن رہے ہیں اور کدھر۔ جب ادھر جو ہے سو آپ عظمت کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ کچھ بھی ہو جائے، اگر بم بھی پھٹ جائے تو آپ کی توجہ ادھر نہیں جانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں۔ تو خیر، تو اب صحابہ کے جیسا ایمان، تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کفار سے اپنے ذہن سے نکال دو، کیا چیز نکال دو؟ بولے صحابہ اور ان کی جماعت والوں سے تم نہیں لڑ سکتے۔ تو کفاران قریش مشرکین عرب بولے ہم کثرت میں ہیں، وہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، یہ تھوڑے اور زیادہ پہ مت جاؤ۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، اگر آنکھ اٹھا کر دیکھے تو تمہاری آنکھ پھوڑ ڈالیں گے، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تمہارے سر قلم کر دیے جائیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، تم ادھر ہمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بولے کیوں؟ کہ میں تو بڑے بڑے جو ہے سو بادشاہوں کے پاس گیا، وہاں ان کے جو ہے سو تابعداروں کو دیکھا، ان کی سیکیورٹی کو دیکھا، مگر جو عظمت غلامان مصطفیٰ میں، صدیق اکبر میں، فاروق اعظم میں، عثمان غنی میں، مولا کائنات میں، حضرت ابو ہریرہ میں، حضرت انس میں، ان کے دل میں جو عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ایسی عظمت کہیں پر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد کیا بولے کیسی عظمت؟ بولے ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں، جب ان کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کا پانی نیچے جانے نہیں دیتے، کلی کرتے ہیں تو کلی کا پانی بھی نیچے جانے نہیں دیتے، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک چھنکتے ہیں تو وہ پانی بھی نیچے جانے نہیں دیتے، چہرہ دھوتے ہیں تو وہ پانی بھی نیچے جانے نہیں دیتے، ہاتھ دھوتے ہیں وہ پانی بھی نہیں، پیر دھوتے ہیں تو وہ پانی بھی نیچے جانے نہیں دیتے۔ بولے کیا کرتے ہیں؟ اس کو حاصل کر کے اپنے جسم پر تبرکاً مل لیتے ہیں، ایک قطرہ پانی جانے نہیں دیتے۔ تو جن کے دلوں میں ایسی عظمت ہو تم ان کو مٹا نہیں سکتے، ان کے نبی کو مٹا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس، اے منافقین سن لو، تمہارا ایمان ہونا ہے تو صدیق اکبر جیسی عظمت ہونا چاہیے، فاروق اعظم جیسی عظمت ہونا چاہیے، عثمان ذی النورین جیسی عظمت ہونا چاہیے، مولا علی کی جیسی عظمت ہونا چاہیے، حضرت ابو ہریرہ جیسی عظمت ہونا چاہیے، حضرت انس جیسی عظمت ہونا چاہیے۔ تو ایسا ایمان لاؤ، آمینو تم تو کیا کر رہے ہیں؟ الا انہم هم الصفا، وہ بھی اللہ جب بولا تو کہہ رہے ہیں ہم بے وقوفوں کا جیسا ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے کہا ارے یہ جو غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ رسول کے دیوانے ہیں، یہ رسول کے جو جانثار ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو تم ہو، وہ تو عقل مند ہے، وہ تو ہوشیار ہے، وہ تو دانا ہے، اس لیے کہ اپنے نبی کی عظمت، تو نبی کی عظمت کو ہی اللہ تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا ہے، اور یہ نہیں، اسی لیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آئیے بصد عقیدت و احترام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔